وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في كلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم سامعین کرام، عید کے موقع سے پوری دنیا کے اندر جانوروں کا خون بہانا، جانوروں کو ذبح کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور جو ہم جانوروں کا خون بہاتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، نہ تو اس کا خون اور نہ اس کا گوشت اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتا ہے. جیسا کہ رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ تمہارے اس قربانی کا نہ تو خون اور نہ ہی گوشت اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتا ہے، لیکن تقوی اور پرہیزگاری میں تم کتنا قریب ہونا چاہتے ہو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. قربانی کا اگر کچھ پہنچتا ہے رب کریم کے یہاں تو صرف تقوی اور خوف پہنچتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم کیا ہے. جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم اس سلسلے میں ابن ماجہ کی روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وسعت رکھتا ہے، طاقت اور استطاعت رکھتا ہے کہ وہ جانوروں کو ذبح کر سکے، عید کے موقع سے جانوروں کو قربان کر سکے، اس کے باوجود اگر وہ جانوروں کو ذبح نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث کے اندر قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کے حکم کو محمول کیا ہے طاقت اور وسعت پر. گویا کہ ہم میں سے جو شخص قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اس کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن جو شخص طاقت اور استطاعت رکھتا ہے کہ جانوروں کو ذبح کر سکے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانوروں کو ذبح کر لے، اس پر واجب اور ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک جانور کتنے لوگوں کی طرف سے کفایت کرتا ہے. اگر گھر کے اندر ایک سسٹم چلتا ہے، گھر کے اندر چاہے کتنے لوگ کمانے والے ہوں، گھر کے اندر چاہے کتنی فیملی ہو، اگر سارے کے سارے گھر والے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے میں اشراک ہے، تو ایسی صورت میں چھوٹے جانور کا ایک یا اسی طریقے سے بڑے جانور میں سے ایک حصہ اس کے لیے واجب ہے. جیسا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کیف کانت الضحایا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کس انداز سے قربانیوں کو پیش کرتے تھے. تو فرماتے ہیں فقال کان الرجل یضحی بشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، کہ ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک شاۃ یعنی ایک بکرا یا ایک بکری ذبح کرتا تھا. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص چھوٹے جانور یعنی بکرا یا بکری، بھیڑ یا بھیڑی میں سے ایک کرتا تھا، یا گائے میں سے 1/7 یعنی 7 حصے میں سے ایک حصہ، اونٹ میں سے 1/10 یعنی 10 حصے میں سے ایک حصہ اپنی طرف سے اور اپنی گھر والی کی طرف سے قربانی کرتا تھا. تو اگر گھر کے اندر ایک سسٹم چلتا ہے، چاہے گھر کے اندر 100 افراد ہو، چاہے 200 افراد ہو، کتنے بھی افراد ہو، اگر گھر کے اندر ایک ہی چولہا ہے، سب ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، تو اس پر ایک جانور یا اسی طریقے سے بڑے جانور کا ایک حصہ اس پر واجب ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ 2 جانور کرے، 3 جانور کرے، اس کے پاس اتنی استطاعت اور طاقت ہے، تو یہ چیز جائز اور درست ہے اور افضل بات ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے لحاظ سے جانوروں کو ذبح کرے. اسی طریقے سے ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا وقت کیا ہے؟ جب ہم عید کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد سے ہم قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں. ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ تک، غروب آفتاب یعنی صلاۃ مغرب تک، یعنی ہم 4 دن تک قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں.
لیکن اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ہم اس بات کے مکلف ہو جاتے ہیں کہ ہم قربانی کے جانور کو ذبح کریں۔ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص عید کی نماز نہیں پڑھتا اور اس سے پہلے اگر جانور کو ذبح کر دیتا ہے تو ایسی یہ قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قربانی کے جانور کو نماز سے پہلے ذبح کر دیا اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ لیں گے، عید کی نماز پڑھ لیں گے، تبھی ہم قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، اور ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ تک، غروب آفتاب تک ہم قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہم تیری بارگاہ میں جو جانور کو قربان کرنا چاہتے ہیں، جو جانور کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، تو اسے قبول فرما۔ رب کریم جب تک ہم جیے، جب تک اسلام پر جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کرو، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی۔